بسم اللہ الرحمن الرحیم فانذرتکم نارا تلظی، میں نے ڈرایا ہے تم کو. کس نے کہا؟ فانذرتکم، میں ڈرا چکا ہوں تمہیں، ڈرا رہا ہوں. نارن تلظی، ایسی آگ سے جو شعلہ ہے جس میں، اور ایسی آگ ہے کہ جس میں ایسی عذاب کی شکلیں ہیں کہ جب ان عذاب کی شکلوں کو اور زیادہ عذاب دیا جائے گا تو جہنم کے سانپ اور بچھو جوش میں آ کر اور زیادہ ابلیں گے اور بڑھیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جنت والوں کو سلام کرے گا تو ہر جمعے کو رب کے دیدار سے اور رب کے سلام سے اور رب کی رضا سے جنت کی رونق بھی بڑھتی چلی جائے گی اور نعمتیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی. اور ہر یعنی جیسے جمعے کو رب مومنوں کو سلام کر کے جنت میں کہو اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، وہاں حسن بھی بڑھتا جائے گا، جوانی اور زیادہ اضافے میں ہوتی جائے گی. موت تو آئے گی ہی نہیں، بیماری تو ہوگی ہی نہیں، وہاں ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہوگی. بات سمجھیں؟ اور ڈاکٹر انشاءاللہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. اور اس لیے مومن آخری درجے کا جس منصب پر بھی پہنچ جائے اپنے آپ کو عاجز بنا کر رکھے گا تو اللہ اس کی اور بلندیاں اور رفعتوں کو بلند کرے گا. اب اللہ نے فرمایا فانذرتکم نارا تلظی، میں نے تمہیں ڈرایا ہے اس آگ سے جس کا شعلہ ہے، اور وہ آگ ایسی آگ ہے کہ جس میں بچھو اور سانپ بھی اس آگ سے رب کی پناہ مانگتے ہیں. خود جہنم دن میں 300 مرتبہ رب سے اپنے عذاب سے پناہ مانگتی ہے، اتنی عذاب ہے. اور پھر جب رب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال لیں گے اور پھر ان پر لعنت بھیجیں گے، کیا کریں گے؟ جنت پر رحمت اور دیدار اور جہنمیوں پر بولو لعنت. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر جمعے کو رب جہنمیوں کو جب لعنت کرے گا تو جہنم کا عذاب بڑھتا جائے گا. اور جب کہے گا فسحقا لاصحاب الجحیم، سورۃ ملک میں آیت ہے فسحقا لاصحاب الجحیم، اے اصحاب جحیم، اے جہنمیوں تم پر لعنت ہو. بس جو ہی رب یہ کہے گا تو سانپ بچھو جو غاروں میں بھی وہاں بھی بڑی بڑی چٹانیں وہاں ابلیں گے اور پھر ان جہنمیوں کو نوچیں گے. اب اللہ نے فرمایا وہ بہت بری جگہ ہے، لا یصلاھا الا الاشقی، وہ ایسا ٹھکانہ ہے کہ جس میں جائے گا تو بڑا بدبخت ہوگا، بدبخت ہی جائے گا. الا الاشقی، لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا کون مگر الا اشقی، کون جو بڑا بدبخت ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے. اور پھر اس بدبخت کی صفت کیا بیان کی؟ صفت سے مراد اس کی ڈیفینیشن، اس کی یعنی کہ کیا اس میں نقص ہیں. الذی کذب وتولی، الذی کذب، جو میری باتوں کو جھٹلاتا ہے، وتولی، اور اگر سنتا بھی ہے اور جھٹلاتا نہیں تو روگردانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جھٹلانے سے بھی بچائے اور روگردانی سے بھی بچائے. اب آگے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں سورت کو. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بچایا جائے گا ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں. اب یہاں پر حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ پرہیزگاروں کو جنت میں داخل کروں گا، لیکن یہاں وہی بات جو میں پہلے اس ترجمے کو بیان کر چکا، سن چکے، کہ جو جہنم کی آگ سے بچ نکلا وہ کہاں داخل ہوا. بس یہ آیت ہے اس کے مقابلے میں. اب حالانکہ جہنم کے مقابلے میں یہاں جنت کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن رب نے فرمایا پرہیزگاروں کو میں اس جہنم سے بچاؤں گا. اب جہاں پر جب بچانے کی بات آئی تو وہ کہاں داخل ہو گئے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سوال تو کرتے ہی کرتے تھے، مگر جب صبح کو نماز کے لیے آپ اٹھتے تہجد کے لیے تو وضو ابھی نہیں کیا ہوتا تھا. وضو سے پہلے ہی چاند اگر کھڑا ہے، یعنی چاند راتوں میں تو چاند کو دیکھا، ستارے تو ہیں ہی، اگر بادل بھی ہیں اور رات ہے تو سب سے پہلے اپنی نظر کہاں پر لے جاتے تھے؟ بولو آسمان کی طرف. اور آسمان کی طرف نظر کر کے ابھی وضو نہیں فرمایا. حضرت احمد فرماتے ہیں مسواک اور پانی لوٹا میں حضور کی خدمت میں پیش کرتا، اور پھر اس سے قبل کے وضو کے بعد یہ آپ فرماتے نہیں، آسمان کو دیکھ کر کہتے تھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ان چیزوں کی قسم جن نے اللہ نے کھائی ہے نا، رات کی قسم، دن کی قسم، چاند کی قسم، سورج کی قسم، ان کو معمولی نہ سمجھو. حضور فرماتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ جتنی چیزیں تو نے بنائی ہیں عبث نہیں، فضول نہیں. سبحانک، پاک ذات تو ہے، پاک ذات. فقنا عذاب النار، ہمیں کس جہنم کی عذاب سے بچا. فقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا.
بس جب دعا میں یہ کہو گے کہ وقنا عذاب النار، کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، جو جہنم کی آگ سے بچ نکلا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جو قبر کی سختی سے بچ نکلا وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بچائے گا اللہ اس آگ سے کس کو؟ جو پرہیزگار ہے، اتقا پرہیزگار کو۔ اور اس سے قبل میں نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا کہ پرہیز اور ہے، ایک چیز کھانے کی ہے، وہ دوا میں جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کھاؤ، اور ایک ہے پرہیز۔ پرہیز کہتے ہیں رک جاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ چیزیں مت کرو۔ اصل میں تقوی اس کا نام ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ تو یہاں صفت بیان کر دی کہ میں جہنم سے ان لوگوں کو بچاؤں گا جو گناہوں سے، زور سے کہو، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور پھر گناہوں کے بچنے کے بعد کیا کام کرتے ہیں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مال کو پاک کرتے ہیں۔ یتزکا، مال کو پاک کرتے ہیں کس طرح سے؟ یؤتی، کیسے؟ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ اس آیت میں رب نے واضح کر دیا کہ جب وہ کسی کو زکوٰۃ یا خیرات یا صدقہ دیتا ہے تو اس کے احسان کے بدلے میں جتلا کر نہیں، بلکہ اس کو اپنے اس اللہ عز وجل کہ وجہ ربہ الاعلی، جو اس کا پالنے والا اور عالی شان ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ کس کی رضا کو؟ ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ ہے میرے پاس وقت، آپ کے پاس ہوتا تو میں رب اعلیٰ پر بتاتا کہ رب یہاں آپ اپنی صفت کیوں کہہ رہا ہے کہ میں رب، یہاں اس صفت کے ساتھ کہ دے رہا ہے وہ مسکین کو، اور کس کی رضا کے لیے؟ حالانکہ اللہ کہہ سکتا تھا اللہ کے لیے، کہا رب، اور ایسا رب جو بلند و مرتبہ ہے، بلند و بالا ہے، عالی شان ہے۔ اب یہاں اعلیٰ کہو سبحان ربی الاعلیٰ، زور سے کہو سبحان ربی الاعلیٰ۔ ربی الاعلیٰ میں بہت بڑی بات ہے۔ نماز میں بھی سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور مال بھی دے تو اس میں کیا ہے؟ سبحان، کس کے لیے؟ لوجہ ربہ الاعلیٰ، کس کے لیے دے رہا ہوں؟ رب اعلیٰ کے لیے۔ تو فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، خوش ہو جائے گا۔ کیسے خوش ہوگا؟ کہ ایسا اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، میں بھی ہمیشہ، وہ بھی ہمیشہ، جنت میں ہمیشہ کا دیدار اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ وہ خوش ہی خوش ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، خوش ہو جائے گا، اتنا میں راضی ہو جاؤں گا کہ حضور کو اللہ نے یہ سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی۔ کہو الحمدللہ۔ کیسی؟ سن لو اس بات کو بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر بھی گئے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ حضور کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بھی بنایا، بہت بڑا فضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا و کائنات کو رب نے پیدا کیا، بہت بڑی آپ کی فضیلت ہے۔ مگر ان ساری فضیلتوں کے باوجود کہ آپ سارے نبیوں کے سردار، آپ سید الاولین، سید الآخرین، امام الانبیاء، سید المرسلین، صاحب براق والمعراج، اور پھر ساری چیزیں، اور صاحب شفاع بھی کہ آپ کو شفاعت بھی دے دی گئی، حق شفاعت بھی، اور پھر ساتھ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی تجھے میں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا مجھے اب اتنا دے دیا رب نے کہ اب میں اپنی جنت پہ تو راضی ہوں ہی ہوں، گناہگاروں کو جنت میں داخل کرا کر ہی راضی ہوں گا۔ بات سمجھیں؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا نیک عمل کرو۔ اور کیسے؟ کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، فذکر، پھر فرمایا کہ تم بار بار رب کو پکارو، اور پھر اس رب کو پکارتے ہوئے، پھر اس کا نام لیتے ہوئے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، عمرہ کرو، حج کرو، اور اسی طرح سے نیک کاموں میں جڑ جاؤ۔ دنیا حسن کا درجہ پا جائے گی، پاکیزگی بھی حاصل ہوگی، مال میں برکت بھی ہوگی، آخرت کی فکر بھی پیدا ہوگی، جنت کی تڑپ اور طلب بھی ہوگی، اور پھر مرنے کے ساتھ آخرت کی نعمتیں بھی انتظار کر رہی ہوں۔ بتاؤ یہ سب سے بڑا آسان اور اچھا راستہ ہے یا نہیں؟ بولو۔ اس لیے فرمایا والا سوف یرضا، پھر تو خوش ہو جائے گا کہ میرے رب نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی۔ معزز سامعین حضرات، اب ان آیات کریمہ کی سماعت کیجئے جس کی تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تفضل۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔